السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہودیت اور مسیحیت کو چیلنج سوالات کرنے کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس پر اظہار خیال فرمائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم، اور تمام دیکھنے والوں کو بھی بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہم قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت سنیں گے، کیونکہ ہمارا آج کا جو چیلنج سوال ہے وہ اسی آیت کے اوپر ہے۔ تو پہلے ہم وہ آیت سنتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ سورۃ آل عمران جو قرآن پاک کا تیسرا سورہ ہے، اس کی 19ویں آیت ہے۔ اس کا ایک پیس ہمارے چیلنج سوال کا سرنامہ یا ہیڈنگ یہ سمجھ لیں، وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ انا بے شک، دینا دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اسلام ہے، یعنی بے شک، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اسلام از دا اونلی ریلیجن، اونلی فیتھ ان دا آئیز آف اللہ۔ یعنی اگر اللہ کی نظروں میں کوئی دین، کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور یہی ہمارا چیلنج کویسچن ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم نے تو قرآن پاک میں سے اپنے خالق و مالک یعنی اللہ کا اسلام کے بارے میں یونیورسل ریلیجن ہونے کا، عالمگیر مذہب ہونے کا دعویٰ پیش کر دیا۔ اب مسیحیوں اور یہودیوں کے اوپر ہمارا یہ چیلنج کویسچن ہے کہ اس طرح کا دعویٰ یہودی اور مسیحی دونوں مل کر عہد نامہ قدیم میں سے اس کی بابت یہودیت کے عالمگیر دین ہونے کی دلیل نکال کر دکھائیں، جس طرح قرآن پاک میں سے ہم نے اپنے خالق و مالک اللہ کی قول پیش کیا ہے، اس کا ارشاد پیش کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر اللہ کی نظروں میں کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ تو مسیحی اور یہودی دونوں مل کر پہلے تو عہد نامہ قدیم کے اندر سے اس کے بارے میں یہودیت کے عالمگیر دین ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایسا قول، ایسا ارشاد نکال کر دکھائیں، جیسا کہ یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے بعد جو مسیحی حضرات ہیں، یہ پوری دنیا کے مسیحیوں کو اور یہودیوں کو چیلنج ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ تمام دنیا کے یہودی اور مسیحی مل کر عہد نامہ قدیم میں سے اس کی بابت، یہودیت کی بابت ایسی آیت نکال کر دکھائیں کہ بے شک اللہ کی نظروں میں یہودیت ہی دین ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ مسیحی جو ہیں وہ عہد نامہ جدید میں سے اپنے خدا یہوہ کی ایسی سٹیٹمنٹ اس کے نام کے ساتھ، کیونکہ اس میں دیکھیں نا، اس آیت میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا نام آیا ہے، دین اسلام کا نام آیا ہے، اور اسلام کے دین ہونے کی گارنٹی دی گئی ہے۔ تو بالکل ایسی ہی سٹیٹمنٹ مسیحی جو ہیں وہ اپنے خدا یہوہ کے نام کے ساتھ یا یہوہ خدا کے نام کے ساتھ عہد نامہ جدید میں سے نکال کر دکھائیں، کہ جیسے مثال کے طور پر کہ یہوہ خدا کی نظروں میں اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف مسیحیت ہے۔ اب آپ لوگ یہاں پہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس میں عالمگیر دین ہونے کا تو ذکر نہیں آیا۔ تو قرآن پاک کی جو شروع کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے آگے ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، اور آگے ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اس آیت کو ہم جوڑتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام کے ساتھ، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بارے میں یہ فرما رہا ہے
کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں، یعنی میں ایک یونیورسل یعنی خدا ہوں، خالق و مالک ہوں۔ میں کسی ایک انسان کا، ایک گروہ کا، ایک قبیلے کا خدا نہیں ہوں، بلکہ میں عالمین کا خدا ہوں، رب ہوں، یہوہ خدا ہوں، یا یہوہ خدا ہوں، یا خالق و مالک ہوں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں عالمگیر خالق و مالک اور خدا ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے، تو اس کے ساتھ اگر یہی خدا جو عالمین کا خدا ہے، یعنی اللہ، قرآن کا جو ہمارا نام جو ہے ہمارے خدا کا اللہ، تو اگر ہمارا اللہ ایک یونیورسل خدا ہے، رب العالمین ہے، تو اگر اس کی نظروں میں، اس کی آنکھوں میں، یا اس کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، تو اس سے یہ بالکل صاف ثابت ہو گیا کہ اسلام بھی، چونکہ ہمارا خدا، ہمارا اللہ، ہمارا رب عالمگیر خدا ہے، عالمگیر رب ہے، تو اس عالمگیر خدا کی نظروں میں جو دین ہے، اگر وہ صرف اسلام ہی ہے، تو اسلام بھی عالمگیر مذہب آٹومیٹیکلی قرار پا گیا۔ یہ تمہید صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی لمبی چوڑی بیان کی ہے، ادروائز تو سمپل سی بات ہے کہ اگر رب العالمین یعنی عالمگیر خدا کسی مذہب کو پسند کرتا ہے نام لے کر، تو وہ مذہب بھی آٹومیٹیکلی عالمگیر مذہب قرار پا جاتا ہے۔ وہ کسی ایک فرد، ایک قبیلے یا ایک قوم کا مذہب نہیں رہتا، وہ رب العالمین کا پسندیدہ مذہب ہونے کی وجہ سے آٹومیٹیکلی عالمگیر مذہب پوری نسل انسانی کا، اور تا قیامت تک کے آنے والی تمام نسل انسانی کا پسندیدہ مذہب، اور ان کو جو ایکسیپٹ کرنا چاہیے وہ مذہب بن جاتا ہے، یعنی اسلام۔ تو یہ چیلنج کویسچن ہے آج کا، اور مسیحی یہوہ خدا کے نام کے ساتھ ان الدین عند اللہ اسلام جیسی سٹیٹمنٹ عہد نامہ جدید میں سے نکال کر دکھائیں، اور یہودی اور مسیحی دونوں مل کر اسی طرح کی ان الدین عند اللہ الاسلام کے طرح کی، اس کے پیرلل، اس کے برابر کی سٹیٹمنٹ یہوہ خدا کے نام سے عہد نامہ جدید میں سے نکال کر دکھائیں۔ اور اگر یہ دونوں قومیں، یہ دونوں امتیں، یہودی اور مسیحی، یہ آیت اس کے پیرلل یعنی اپنے اپنے کتابوں میں سے نکال کر دکھا دیتے ہیں، تو میں ڈاکٹر اعجاز ہاشمی اسی لمحے اسلام چھوڑ کر مسیحیت میں آ چکا، سمجھ لیں۔ لیکن اگر آپ پوری دنیا کے یہودی اور مسیحی مل کر یہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اس کو پورا نہیں کر سکتے، اور اس میں فیل ہو جاتے ہیں، تو میری طرف سے تمام مسیحی پوری دنیا کے اور تمام بنی اسرائیلی یہودی پوری دنیا کے، ان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کریں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا چیلنج کویسچن۔ نیکسٹ چیلنج کویسچن کے ساتھ نئی آنے والی ویڈیو تک تمام انسانوں کو، تمام مسیحی بھائیوں کو، تمام یہودی بھائیوں کو، ہندو بھائیوں کو، بدھ مت کو، تمام انسانیت کو میری طرف سے بہت بہت نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ سلام، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بننے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور انسانیت کو سکھ اور آرام پہنچانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔